بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹا مہنگا، خود ہی سستی۔ بچپن سے ایک جھوٹ اتنی مرتبہ سنا ہے کہ اس پر یقین سا چلا تھا۔ وہ یہ کہ پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا، زمین زرخیز ہے، لوگ ایک دوسرے کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ جو دال دلیا ہو وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ یہ بھی سمجھایا تھا کہ غریب اور جاہل عوام نے شاید کبھی علامہ اقبال کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن خودی کا فلسفہ گھول کر پیا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی رات کو بھوکا سوئے گا بھی تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں، اگلی صبح اٹھ کر پھر رزق کی تلاش میں نکل جائے گا۔ تو یہ ملک ہمارے عمرا کی سخاوت پر نہیں چل رہا بلکہ غریب کی انا پر چل رہا ہے۔ زمین کی زرخیزی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ 2 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والے بھی اپنے آپ کو چودھری کہتے تھے۔ عورتوں کو ایک بھینس کا دودھ بیچ کر اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے دیکھا ہے۔ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا تھا تو غریب سے غریب گھرانہ بھی سال کے لیے دانے اکٹھے کر لیتا تھا۔ سبزیاں اگانے والے بھی پاس سے گزرنے والے کو 2 آلو یا ایک شلجم اٹھانے والے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دیہڑی دار کو ساری عمر پیاز مرچ کے ساتھ 2 روٹیاں کھاتا بچپن سے دیکھا ہے، لیکن اب ان 2 روٹیوں کا کال پڑ گیا ہے، لوگ پیاز اور مرچ کو بھی بھول گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے ایک ماہر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ملک میں صرف ایک کے بعد ایک اقتصادی بحران کا ہی سنا ہے، تو اس ملک کی معیشت کا پہیہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے بڑے استادوں کی طرح سمجھایا کہ گندم پر۔ جب گندم کی فصل ہو اور اچھی ہو اور جب اس کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو ملک کی زمینی معیشت ایک انگڑائی لے کر آباد ہوتی ہے۔ کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کاشتکار اپنے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ خود اپنی آنکھوں سے بھی گندم کی کٹائی کا منظر سال ہر سال سے دیکھا ہے۔ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت کٹائی میں لگ جاتا تھا۔ گندم کی کٹائی اور اس کے بعد اس میں سے دانہ نکالنے کی کارروائی میں ایک ایک دانہ کسی کی جھولی میں اکٹھا ہوتا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں لوگ کئی مہینوں کی روٹی کا بندوبست کر لیتے تھے۔ گاؤں میں جو روایتی پیشے تھے ان کاریگروں کو بھی سال کے دانے پہنچ جاتے تھے۔ اب باقی سارا سال زندگی کی 100 پریشانیاں ہوں، روٹی کی پریشانی نہیں رہتی تھی۔ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کھاد بیچنے والوں کے بھی وہ اشتہار جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری مٹی سونا اگلتی ہے کوئی زیادہ مبالغہ آمیز نہیں لگتے تھے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی زمانے کا ستایا ہوا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری دھرتی اب سونا اگلنے کی بجائے بھوک اگلنے لگی ہے۔ معاشی ماہرین کئی مسلمہ توجیحات دیتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ہے، ہمارے پیٹ بھرے بابوؤں کی منصوبہ بندی میں نالائکی ہے، زرعی زمینوں پر بنتی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہمارے کسانوں کی بدبختی ہے کہ وہ جدید زراعت کی طرف نہیں آتے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حکمران اشرافیہ اور ان کے ساتھ سیٹھ بھائیوں کے دل بھی بہت کٹھور ہو گئے۔ ایک پرانے ڈرائیور بھائی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا لینڈ کروزر چلاتا ہے، لیکن سیٹھ جو حاجی صاحب بھی ہیں انہوں نے اپنے باورچی کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ ڈرائیور 2 کی بعد تیسری روٹی مانگے تو کہے تندور سے خود اپنی خرید لائے۔ بھوک بھی نہیں مٹتی اور بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر نوکری چھوڑ دوں گا تو ان حالات میں نوکری کون دے گا؟ ہماری حکمران اشرافیہ نے عوام کو بھوک اور بے عزتی کے ایسے شکنجے میں پھنسایا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ حالیہ سالوں میں پاکستان میں بہت بڑی قدرتی آفات آئی ہیں۔ زلزلوں، سیلابوں کے بعد سخی حضرات، بین الاقوامی ادارے یا درد مند شہری راشن کے ٹرک لے کر پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے کچھ فوٹوگرافر بھائی راشن کے ان ٹرکوں پر چڑھ کر ان مجبور لوگوں کی تصویریں کھینچتے تھے جس میں ہاتھ پھیلائے ہوئے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچوں کی آنکھوں کی اداسی تک نظر آتی تھی۔ ہمارے چند سینئر صحافی بھائی اس پر سخت اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یا ان کی بچی کچی انا کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک کئی قدرتی آفتیں تو نبھا گیا، لیکن اصل قدرتی آفت یہ حکمران اشرافیہ اور اس کے سنگی ساتھی ہیں، اور ہم آج تک اس مسلسل قدرتی آفت سے نمٹنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ اور اس آفت سے نمٹنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ جو اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں، جو آٹے کی لائنوں میں لگے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنی عزت پامال کر رہے ہیں،
اپنی خودی کو بیچ رہے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ان جو اشرافیہ ہے ان کے محلوں کا رخ کر لیں، ان کے محلات کو آگ لگا دیں، لوٹ لیں اور ان کی گاڑیوں کو بھی پکڑ کر دھو کے رکھ دیں۔ ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جب تک نہیں ہوں گی یہ حالات نہیں بدل سکتے، کیونکہ اشرافیہ ہی اصل میں اس ملک کا جو آفت اس پہ ملک پہ آئی ہوئی ہے اشرافیہ کی ہے، اور اس کے سنگی ساتھی ہیں جنہوں نے آج تک ہمارے ملک میں کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے تاکہ جو لوگ ہیں بیچارے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے